دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنے کے آداب ہیں. تو قرآن مجید پڑھنے کے کیا آداب ہیں؟ یعنی ہم قرآن مجید ہمارے درمیان ہے اور ہم نے اس کو نہیں سیکھا کہ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کے کیا آداب ہیں. تو اب مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ پھر سورتوں کے بھی جو ہے وہ خاصیت ہیں، تاثیر ہے کہ اس سورے کی کیا تاثیر ہے، کیا اثر ہے. جیسے اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر پر سب سے پہلے کون سی سورہ پڑھنی ہے اس کی، یعنی جو اس کی مغفرت کے لیے ہو؟ جی سورہ ملک. عذاب قبر سے بچنے کے لیے جو خاص صورتیں ہیں. اچھا اسی طرح سے یہ تاثیر ہے نا، تو ایک تو قرآن مجید کی صورتوں کی تاثیر ہے، اور ایک یہ کہ ان کو پڑھنے کے آداب ہیں، ان کو کس طرح سے پڑھا جائے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ میں نے اپنے درسوں میں بھی وہ کیا، کیونکہ اب ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں تو اس بات کو کہ قرآن مجید یہ ٹاپک جو ہے نا موضوع اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے آداب. تو اب سورہ رحمان جب اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر پڑھی، اور وہی سورہ رحمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے درمیان تلاوت کی. تو جب جنات کے درمیان تلاوت کی تو سورہ رحمان میں 32 مرتبہ 31 مرتبہ یہ جملہ ریپیٹ ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو جب یہ جملہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو جنات نے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّي أُكَذِّبُ. تو حضور نے فرمایا تم سے بہتر تو جنات رہے کہ انہوں نے جب یہ جملہ سنا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم نے گونگا ہو کے سن لیا. انہوں نے رسپانس شو کیا، انہوں نے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّي أُكَذِّبُ. تو حضور نے فرمایا کہ اس کا ادب یہ ہے کہ جب بھی یہ جملہ آئے تو آپ پڑھیں لا بشیء من آلاء ربی اکذب، میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم داڑھی سفید ہو گئی، وہ قبر پاؤں میں جو ہے وہ قبر میں لٹک گئے، اور یہ تمیز انسان کو نہ آ سکی کہ وہ قرآن کو کس طرح سے پڑھنا ہے. ہم باتیں کرتے ہیں لمبی لمبی. تو جب آپ اس ادب سے قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو وہ اثر اس کا حاصل نہیں ہوگا. اب آپ جو ہے وہ سمجھ کے پڑھ ہی نہیں رہے تو اوپر سے اوپر ہی گزر جائے گی، وہ آپ کے اندر جو ہے وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. بعد میں کر لیے گا نا، تو میں کمپلیٹ کر لوں یہ نا. دوسرا جو جیسے آپ فرمایا کہ اب یہ چیز جو ہے وہ، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے جو ہے وہ یہ چیز نئی تھی جو میں نے حاصل کی کہ سورہ رحمان جب انسان پڑھے تو وہ جب انسان 31 مرتبہ یہ کہے گا کہ میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا تو پھر وہ شکر کی منزل پہ پہنچ جائے گا وہ انسان. تو اس طرح فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اگر پڑھو تو ایک مرتبہ دل میں معصوم نے فرمایا کہ کہو اعوذ برب الفلق، اور جب پڑھو قل اعوذ برب الناس تو ایک مرتبہ پڑھو اعوذ برب الناس. یہ ادب ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں. آپ بھی کہہ رہے ہیں طوطے کی طرح کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں. آپ نے پناہ تو نہیں مانگی، آپ نے طوطے کی طرح ریپیٹ کر دیا کہ کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ تو نہیں مانگی. جیسے نعت علی میں کیا ہے، مثلا وہاں پہ حکم آیا کہ علی کو آواز دو، تو آخر میں آپ کہتے ہیں یا علی ہو یا علی ہو یا علی 3 مرتبہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب اوبے کرتے ہیں کمانڈ کو. تو یہاں پہ حکم آیا کہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی، تو آپ نے اوبے تو نہیں کیا. تو معصوم نے ہمیں سکھایا کہ اعوذ برب الفلق پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ کہ انسان ایک مرتبہ دل میں کہے اعوذ برب الفلق، اور جب قل اعوذ برب الناس پڑھے تو کہے ایک مرتبہ دل میں اعوذ برب الناس، اور جب قل یا ایھا الکافرون کہے پڑھے تو فرمایا حدیث کہتی ہے کہ معصوم نے جب یہ ختم ہوئی قل یا ایھا الکافرون تو معصوم نے 3 مرتبہ کہا اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی الاسلام و دینی الاسلام و دینی الاسلام و دینی. یہ نہ ہو کہ امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے جو وہ دین ہی بدل لے.
تو قل یا ایھا الکافرون نہیں ہوتی تو بہت سے لوگوں کا دین بدل جاتا امریکہ کے ویزے کے چکر میں. یہ بہت انفلوئنس ہے. تو اس انفلوئنس کو کہ جب آپ کا ٹاکرا ہو کافروں سے تو آپ ان کو اعلان کر دیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اور یہ تیاری بھی کرائی جا رہی ہے. آپ کو 6 سوال قبل میں ہوں گے، ان میں سے 2 سوال کی آپ کو یہاں پہ تیاری کی جا رہی ہے کہ الاسلام و دینی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی، اور الاسلام و دینی الاسلام و دینی الاسلام و دینی. ملک الموت آئے گا تو 2 سوال جو ہے وہ یہیں پہ آپ کو جو ہے وہ زبان پہ آپ کے چڑھ چکے ہوں گے. پھر فرمائیں کہ قل هو اللہ احد اگر کوئی پڑھے تو اس کا ادب یہ ہے کہ آخر میں وہ کہ کذالک اللہ ربی، میرا رب اس طرح سے، کذالک اللہ ربی، اس طرح سے میرا رب. یعنی کہہ دو ہوا وہ اللہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. تو جیسے کافر لوگ ہوتے تھے ان کا تو بت سامنے ہوتا تھا تو اشارہ کر دیتے تھے حاضہ سے اشارہ کرتے تھے وہ. تو یہاں حاضہ سے اشارہ نہیں کیا، ہوا کی ضمیر استعمال کی. ہوا کی جو ضمیر ہے یہ ضمیر جو وہ 3rd پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جو دور ہو. تو وہ اللہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے وہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صمد ہے. تو امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ صمد کے کیا معنی، تو آپ نے فرمایا کہ صمد کی تفسیر قرآن مجید نے خود کی ہے اسی سورے میں. اور اس کے بعد اپنی جملہ اضافہ کی اور فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. بہت سے لوگ قرآن کے ایکسپرٹس بنے ہوئے، قرآن کے چیمپئن بنے ہوئے، قرآن میں زبان کھول رہے. فرمایا کہ جو بھی قرآن میں بغیر علم کے زبان کھولے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں تلاش کرے. بہت سے لوگ چوڑے ہو کہ مفسر بن رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، ترکیب بھی نہیں کرنی آتی. ترکیب کرا لیں کہ ترکیب کر لو تو ترکیب بھی نہیں آتی ان کو، اور وہ مفسر بن کے بیٹھے ہوئے یہاں. فرمایا کہ صمد وہ ہے جس سے کوئی ولادت نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ جب جیسے یہ پلانٹس میں جب وہ پلانٹس جو ہے وہ دوسرا ایک پلانٹ سے دوسرا، ان کے یہاں تو اے سیکشل بھی ہوتا ہے نا، تو ایک پلانٹ سے دوسرا پلانٹ نکلتا ہے تو کوئی چیز اس سے نکلتی ہے تو وہ پھر الگ ہو جاتی ہے. وہ اس سے جو ہے وہ یعنی جنا، جیسے اس نے جنا، اس نے کسی چیز کو گیو برتھ، مطلب کسی چیز کو اس نے جو اپنے سے یا لیف نکلی یا پھل نکلا یا پھول نکلا. تو اللہ تعالیٰ جو جسم نہیں ہے کہ اس سے کچھ نکلے، اس کے ہاں ولادت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ جنتا ہے نہ جنا جاتا ہے، نہ اس کی ولادت ہوتی ہے. نہ میں اس کا ترجمہ کرایا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. تو لم یلد ولم یولد یہ تفسیر ہے کس کی؟ صمد کی. ویسے صمد جو وہ سید و سردار کو بولتے ہیں جو لوگوں کی تمام حاجتیں ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، اور اس کا کام کسی کے بھی ہاں وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوتا. تو وہ لوگوں کا محتاج عام طور سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ کتنوں کا محتاج ہوگا؟ اپنی زندگی کا ہی محتاج ہے، یا اس دنیا میں آنے کے لیے اپنے باپ کا محتاج ہے، اپنی بقا کے لیے بیٹے کا محتاج ہے، تو محتاج ہے. لیکن جو صمد مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے ہاں نہ ولادت ہوتی ہے نہ اس کی ولادت ہوئی ہے. لم یلد ولم یولد. صلوات پڑھیں محمد.